اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے کی۔ تو بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا تھا، اندازہ بڑا خوفناک تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شدید غصے میں دروازہ پیٹ رہا ہو۔ حضرت جناب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ کے لیے تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ تینوں کے چہروں پر خوف کے سائے تھے۔ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے دھڑ دھڑ آیا جانے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پتہ نہیں، کوئی ہے، مگر اتنا ضرور ہے وہ جو بھی ہے سخت غصے میں ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو جناب۔ اس بار حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دروازہ مسلسل کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دروازے پر غصہ نکال رہا ہو، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر دروازہ کھولتا۔ وقت گزرتا رہا، اب دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ مجھے لگتا ہے کسی کو ہمارے اسلام لانے کی خبر ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت برا ہوا۔ اگر ہمارا اسلام لانے کی خبر چھپی رہتی تو اچھا تھا۔ کافر تو ہر مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جناب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر یہ ہو کون سکتا ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبے لہجے میں کہا، کہیں عمر نہ ہو؟ حضرت خطاب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال ظاہر کیا، اور پھر تینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ عمر بن خطاب، اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ تو اسلام کا سخت دشمن ہے، وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، عمر تو اسلام کا سخت دشمن ہے، اور پھر وہ بہادر بھی تو بہت ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، ہر کوئی اس کے غصے سے ڈرتا ہے۔ حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پھر تینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ اگر وہ عمر تھے تو پھر ان کی خیر نہیں تھی۔ عمر تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، عرب کے سب سے بہادر شخص تھے۔ عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی، مگر پورے مکے میں ان کی دھاک تھی۔ ہر شخص ان سے خوف زدہ رہتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے مقابلے میں آتا۔ عمر کی تلوار سے ہر شخص کانپتا تھا۔ بڑے بڑے سردار ان سے نظریں ملاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے دھڑ دھڑ کھٹکنے لگا۔ میرا خیال ہے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر عمر ہے تو ان سے بات کر لیں گے۔ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر۔ ہم اسے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم ایک خدا پر ایمان لے آئے ہیں، اب اس کی عبادت کریں گے۔ تم لوگ اپنے خوف دور کرو، میں اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت خباب بن علارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی پچھلی طرف جا کر چھپ گئے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پھر دوسرے ہی لمحے دھک سے رہ گئے۔ ان کے سامنے عمر بن خطاب کھڑا تھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے شعلہ برساتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو گھبرا گئے،
انہوں نے دل ہی دل میں سوچا آج تو خیر نہیں۔ عمر بن خطاب نے قہر آلودہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں دھکا دے کر ایک طرف کیا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایمان سے اپنی جھولی بھر لی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ یوں آہستہ آہستہ کبھی کبھار کوئی ایک دو لوگ مسلمان ہوتے جاتے، مگر مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی تھی۔ جب مکے کے کافروں کو اس کا پتہ چلتا تو وہ ہر مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، اسے طرح طرح کی اذیتیں دیتے، اسے سخت تپتی دھوپ میں ننگے بدن لٹا دیتے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے، کوڑوں سے مارتے، انہیں دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے۔ جب وہ انکار کرتے تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے، مگر اللہ کے یہ ماننے والے ہر ظلم سہ جاتے مگر کفر کا راستہ اختیار نہ کرتے۔ وہ ان کے بتوں سے نفرت کرتے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے اور کافر یہ دیکھ کر جل بھن کر رہ جاتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد کے گندمی رنگت والے انسان تھے، انتہائی نیک تھے۔ ان کے دل میں شروع ہی سے بتوں کے لیے نفرت تھی۔ وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح اس معبود کی تلاش میں تھے جو عبادت کا حقدار تھا، جو اس زمین و آسمان کا مالک تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے گواہی دی یہی دین حق ہے اور مجھے اسی کی تلاش تھی۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کی بہن تھی اور وہ اپنے بھائی کے غصے سے خوب واقف تھی۔ وہ جانتی تھی عمر کے لیے تلوار چلانا معمولی بات ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کے دو حصے ہیں، ایک ہم نے پیش کر دیا، دوسرا انشاءاللہ اس کے بعد پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔